اجازت ہے، نبش قبر کی اجازت دی گئی ہے۔ قبر کشائی کی جائز ہونے کی جو پانچویں صورت ہے وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ میت کو کسی ایسی جگہ دفنا دیا گیا ہے جو مناسب نہیں ہے، جیسے شرائط میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان کو کفار کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح کافر کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کرنا یا دفن کرنے کی اجازت دینا جائز ہے۔ مسلمان تو نہیں کرے گا، کافر دفن بھی کرنا چاہیں تو ان کو اجازت نہیں دی جائے گی، یعنی یہ نجس جگہ مراد ہے جہاں کوڑا کرکٹ یا گندگی پھینکی جاتی ہے، اس طرح کی چیزیں پھینکی جاتی ہے وہاں بے حرمتی ہوتی ہے، لیکن یہ بے حرمتی کی ہے، فرض کیجئے وہاں سے اس کو نکال کے کسی پاک اور صاف جگہ اس کو دفنانا چاہیے، یا کفار کے قبرستان میں اگر اس کو دفنایا گیا ہے تو وہاں سے نکال کے منتقل کرنا چاہیے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کے غرض سے نکالنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور چھٹی صورت یہ بتائی گئی ہے کہ فرض کیجئے نبش قبر، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ بعض اوقات احکام ٹکرا جاتے ہیں کہ بھئی کس حکم پر عمل کیا جائے۔ مثال کے طور پر یعنی نبش قبر جو کہ ایک ناجائز عمل ہے، اس سے زیادہ اہمیت کا عمل، اس کی مثال ہم یہ یوں پیش کر سکتے ہیں کہ ایک خاتون ہے، وہ اس کو دفنا دیا گیا ہے اور بعد میں کسی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ زندہ تھا، صحیح، تو ظاہر ہے اس زندہ بچے کو اس مرحومہ کے پیٹ سے نکالنے کی غرض سے نبش قبر کی قبر۔ اب جب دو باتیں ہیں، ایک یعنی جیسے میں نے عرض کیا تھا احکام میں ٹکراؤ آ جاتا ہے، یعنی ایک زندہ انسان کو دفن کرنا جائز نہیں ہے، صحیح، اور اس کے مقابلے میں ایک نبش قبر، کسی مسلمان کو قبر میں دفن کرنے کے بعد دوبارہ قبر کی کھدائی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ لیکن دیکھا یہ جائے کہ اہم یا زیادہ اہمیت کس کو حاصل ہے، فوقیت کس کو حاصل ہے، تو یہاں اس کو قبر کشائی کی جائے گی اور خاتون کے پیٹ سے زندہ بچے کو نکالنے کے بعد پھر اس کو دفنا دیا جائے گا، تو اس موقع پر بھی قبر کشائی کی اجازت۔ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اتنی مدت نہ گزری ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ابھی وہ بچہ زندہ ہوگا یا ہے۔ جی جی ظاہر ہے، یہ ہے کہ مہینوں گزر چکے ہیں، بالکل، عام طور پر اتنے عرصے تک بچہ زندہ نہیں رہ سکتا، پھر یہ جواز پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ساتویں جو صورت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اچھا قبلہ، یہاں وقت ایک وقفے کا، ساتویں صورت کو انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم آپ سے دوبارہ سنتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی قبلہ، ساتویں صورت آپ بیان فرما رہے تھے۔ ساتویں صورت یہ ہے کہ فرض کریں ہم نے اپنے طور پر لا علمی میں یا بے خبری میں کسی ایسی جگہ مرحوم کو دفنا دیا ہے جہاں یعنی زیادہ امکان ہے، آپ کہیں کہ ظن غالب ہے کہ کوئی درندہ اسے نقصان پہنچائے گا یا قبر سے اسے نکالے گا، جی ہاں اس کی دسترس میں ہے، اور مثلا اس قسم کے واقعات ہیں، اور تو تقریباً ہم اگر اطمینان ہو کہ اگر اس کو یہاں سے نہیں نکالتے اور کسی محفوظ جگہ منتقل نہیں کرتے تو درندہ نکال لے گا، وہ کھا جائے گا۔ یہاں بھی میت کو جی اس کی اہانت سے بچانے کے لیے نکالنا جائز ہے۔ یا مثلا وہ سیلاب کا خطرہ ہے، پھر پتہ نہیں تھا کہ سیلاب کی زد میں ہے، ہم نے ایک جگہ دفنا دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہاں تو بہت ہی پانی کا ریلا تیزی خطرناک قسم کا سیلاب آتا ہے اور پتہ نہیں بہت گہرائی تک جو ہے وہ یہ بہا کے لے جا سکتا ہے۔ یہاں بھی یا مثلا کسی دشمن کے بارے میں خوف ہو کہ دشمن جو ہے وہ قبر کشائی کرے گا یا اس کی توہین کرے گا، تو مطلب یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کلی طور پر کہ جہاں میت محفوظ نہ ہو، ایسی جگہ ہم نے دفن کر دیا ہے کہ جہاں میت سیلاب سے، درندوں سے یا دشمن سے محفوظ نہ ہو۔ دفن کرنے کی اصل غرض کے ہی جی بالکل، دفن کرنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، جی ہاں، تو وہاں بھی اس کو نکال کے کسی محفوظ جگہ منتقل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آٹھویں صورت کی جہاں قبر کشائی کی اجازت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مرنے والے نے وصیت کی ہو کہ مجھے عتبات مقدسہ لے جا کے دفنایا جائے، مدینہ منورہ میں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام دفن ہیں۔
یا نجف میں لے جا کے دفن کرنے کی وصیت کی ہے جہاں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام دفن ہیں، یا کربلا کی وصیت کی ہے جہاں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام دفن ہیں، یا کاظمین کی وصیت کی ہے جہاں امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہ السلام دفن ہیں، یا سامرہ کی وصیت کی ہے جہاں امام علی نقی 10ویں امام اور 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام دفن ہیں، یا مشہد مقدس میں دفن کرنے کی وصیت کی ہے جہاں 8ویں امام رضا علیہ السلام دفن ہیں۔ یہ اس نے وصیت کی تھی، اور فرض کیجئے دانستہ طور پر اس کی مخالفت کی گئی اور ان کو اپنے شہر میں جہاں ان کا انتقال ہوا تھا دفنا دیا جاتا ہے، یا مثلا بھول گئے ہیں، یعنی جان بوجھ کے اس وصیت کی مخالفت نہیں کی، خیال نہیں رہا اور بھول گئے اور اس کو دفن کر دیا اپنے شہری کے قبرۃ مقدسہ جہاں کے لیے انہوں نے وصیت کی تھی وہاں ان کو نہیں لے جایا گیا۔ تو ایسی صورت میں، اور یہاں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ یعنی ان کو دفن کرنے کے بعد اتنا عرصہ نہ گزرا ہو کہ خدا نخواستہ ان کی میت جو ہے وہ بوسیدہ ہو گئی ہو، یا اب اس کو نقل انتقال کے قابل نہیں رہی ہو۔ اگرچہ بعض اس قسم کے شواہد اور مستند قسم کے واقعات ملتے ہیں۔ مجھے خود ایک عالم دین نے بتایا کہ ایک عالم دین کی جس کی تیمارداری کرتا رہا میں زندگی کے آخری لمحات تک، انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے نجف لے جا کے دفن کیا جائے، چنانچہ ہم نے، بلکہ ان کو ہم نے عارضی طور پر، چونکہ ان حالات میں نجف لے جانا ممکن نہ تھا، دفنایا، اور پھر تقریباً کوئی 4 مہینے کے بعد نبش قبر کی گئی، اور جب ان کو نجف لے جانے کی غرض سے قبر سے نکالا گیا تو ان کا جسد خاکی بالکل اسی طرح تر و تازہ تھا جس طرح ہم نے ان کو دفنایا تھا۔ تو بعض علماء کی خصوصیت ہوتی ہے، یعنی آپ یوں کہیں کہ ان کی زندگی کے بعد اعمال کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، اس کا یہ اثر ہوتا ہے، نتیجہ یا فائدہ، کہ ان کا جسد خاکی قبر میں بوسیدہ نہیں ہوتا۔ مرحوم کلینی کے بارے میں بھی ہے کہ دفن کے سینکڑوں سال بعد وہاں کوئی روڈ وغیرہ بنانا چاہتے تھے، اور جب لوگوں نے مخالفت کی کہ اس میں فلاں بزرگوار دفن ہے تو حکومت نے قبر کشائی کی اور دیکھا تو مرحوم کلینی جو کاظمین میں دفن ہیں وہ ان کی میت بالکل اسی طرح تر و تازہ تھی، چنانچہ آج بھی وہ قبر محفوظ ہے۔ سڑک کی خاطر انہوں نے ان کے مزار کو منہدم نہیں کیا۔ تو یہ ہمارے جاننے والے عالم دین بتا رہے تھے کہ 4 مہینے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے جو جسد خاکی ہے میت وہ بالکل وہ تر و تازہ تھی۔ بلکہ روایات کے اندر ان اعمال کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت تک میرا جسد خاکی تر و تازہ رہے، نہ سڑے، کیڑوں مکڑوں کی وہ خوراک نہ بنے، تو مثلا میں ہے کہ پابندی سے مسجد میں جھاڑو دیتا رہے۔ مسجد میں جھاڑو دینا گویا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ قبر میں اس کا جسد خاکی وہ سڑتا نہیں ہے، یا خراب نہیں ہوتا ہے، کیڑے مکوڑوں کی خوراک وہ نہیں بنتا۔ اب فرض کیجئے کہ اگر خدا نخواستہ وہ ان کو یقین ہے یا خبر گشائی کی اور اس کے بعد دیکھا کہ وہ جسد خاکی اب اس قابل نہیں ہے کہ اس کو وہاں سے منتقل کیا جائے، تو وہاں پھر یہ اس یعنی صورت پر جواز والے حکم پر عمل نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو اور انہیں وصیت کی ہے اور جسد خاکی بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور اس کی توہین بھی لازم نہیں آتی، پھر اس کی وصیت پر عمل کر کے اس کو نکال کے اطوات مقدسہ لے جا کے اس کو دفنانا واجب ہے، بلکہ واجب ہو جاتا ہے، جائز ہی نہیں ہے، واجب بھی جی واجب ہو جاتا ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ اچھا قبلہ، ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میت مرحوم نے زندگی میں یہ وصیت کی کہ مجھے فلاں جگہ فرض کریں کہ مقدس جگہ دفن کریں، اس کی کوئی ہمیں فضیلت ہے خاص، اس کی اجازت بھی ہے اور فضیلت ہے، یہ ہمیں آپ اس پر جی لامحالہ یقیناً جیسے ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ احکام کسی بھی کوئی بھی عمل راجح اور پسندیدہ فعل، چاہے وہ واجب کی صورت میں ہو یا مستحب کی صورت میں، جب تک اس میں کوئی مصلحت موجود نہ ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس حکم کا بطور واجب یا بطور مستحب حکم نہیں دیتا۔ یہ اور بات ہے کہ بعض واجبات اور مستحبات میں موجود فلسفہ یا حکمت بیان کر دی جاتی ہے روایات کے اندر، اور بعض کا فلسفہ یا حکمت بیان نہیں کی جاتی، اور حکم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم
آنکھیں بند کر کے اس کو حکم خدا سمجھ کے اس کو تسلیم کریں. الاسلام ہوا تسلیم، اسلام آنکھیں بند کر کے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے. بعض اعمال اور مستحبات میں یہ حکمت بیان کی گئی ہے، چنانچہ روایات میں ہے کہ جو شخص امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار میں دفنائے جائے تو وہ نکیر اور منکر کا جو سوال کا مرحلہ ہے وہ اس کے لیے آسان